بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ خاتم النبیین ہے۔ اللہ ان پر، ان کی اولاد پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ انتہا چینل کے معزز سامعین کو خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ مٹے گی دل سے نہ یاد گھمکول شریف، مٹے گی دل سے نہ یاد گھمکول شریف، کہ ہے بہشت سواد گمکول شریف۔ جناب زندہ پیر صاحب کی ولادت باسعادت 1912 میں ہوئی۔ جناب زندہ پیر صاحب کی کم سنی ہی سے قدرت نے صبر آزمائی کی۔ آپ کو سانحہ عظیم اور حادثہ جاگ گداز کا مقابلہ کرنا پڑا کہ حضور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے والد ماجد صاحب کے سائے سے محروم ہو گئے۔ آپ کو شفقت پدری سے محرومی سے کمال صدمہ روح فرسا پہنچا، مگر آبائی مسلک کے مطابق آپ نے صبر و شکر سے کام لیا اور جمعیت کے ساتھ کلیہ فنا کو ظاہر ہوتے دیکھ کر آپ نے فیصلہ فرمایا کہ دنیا فانی پر بھروسہ اعتبار بالکل نازیبا اور بے جا ہے۔ بلا شک حضور قبلہ عالم جناب زندہ پیر صاحب کم سنی ہی سے کامل انسان تھے۔ آپ کا طرز زندگی عام انسانوں سے ہٹ کر رہا ہے۔ ذکر الہی کی نعمت سے آپ کا دامن کم سنی ہی سے مزین اور آہستہ رہا ہے۔ ظاہری تعلیم حضور قبلہ عالم کسی درسگاہ سے فارغ اور تحصیل نہیں تھے، مگر جو لوگ آپ کے ملفوظات سے ذوق و سماعت حاصل کرتے تھے، ان سے دریافت کیجئے کہ آپ علوم ظاہری و باطنی کے دریائے ناپید کنار تھے۔ آپ کے ہم نشین آپ کی وسعت و معلومات کو لاجواب محسوس کرتے تھے۔ مشکل سے مشکل مسائل آپ اس طرح حل فرماتے تھے جیسے کسی نے پہاڑ کو پانی کر دیا۔ آپ کے زندہ پیر کہلانے کی وجہ کیا تھی؟ 1938 میں حضور قبلہ عالم پہلی بار خواجہ محمد قاسم صاحب المعروف بابا جی سرکار کے دست حق پر بیعت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ حضور ایک جنگل میں سفر فرما تھے۔ ادھر شمس ولایت بابا جی سرکار محمد قاسم حلقہ احباب میں یہ فرما رہے تھے، زندہ پیر آ رہا ہے، اس کی چکور میں ٹکڑا کافی ہے۔ حضور قبلہ عالم جناب زندہ پیر صاحب حجرہ مبارک کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ اجازت لے کر قدم بڑھاؤں، تو بابا جی سرکار محمد قاسم کی زبان فیض اثار سے ارشاد ہوتا ہے، آ زندہ پیر، میں 100 سال سے آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوں۔ آپ میرے سب سے آخری خلیفہ ہیں۔ آپ کا فیض سب سے بڑا ہوگا، آپ کی چکور میں ٹکڑا کافی ہوگا۔ گلے مبارک لگانے کے لیے دونوں ہاتھ مبارک پھیلائے اور اہل مجلس کو باہر چلے جانے کا حکم صادر فرما دیا۔ بابا جی سرکار محمد قاسم نے پہلی ملاقات میں ہی اپنی خصوصی دعا اور خصوصی عطا سے آپ کو نوازا تھا۔ حضور قبلہ عالم تا قیامت قائم و دائم رہنے والے لقب زندہ پیر کے حصول اور اپنے باطنی حال کے مطابق مہرہ شریف سے رخصتی پر آپ ظاہر و باطن سے سیراب تھے۔ 1938 میں حضور قبلہ عالم جناب زندہ پیر صاحب پہلی بار شرف بیعت کے لیے دربار عالیہ مہرہ شریف تشریف لے گئے۔ خواجگان خواجہ محمد قاسم نے پہلی ہی ملاقات میں آپ کو موضوع پایا اور فرمایا، آپ کو ایسا وظیفہ بتاتا ہوں جو 100 سال ایک جگہ بیٹھنے پر کسی کو نہیں بتایا۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ پورا کر لیا تو دور قیامت زندہ پیر کہلائیں گے۔ یہ وہ وظیفہ اسم پاک یا بدوح کا تھا
جو کہ جناب زندہ پیر صاحب نے باحسن طریقے سے مکمل فرمایا۔ تب ہی مرشد کامل کے فرمان کے مطابق آپ زندہ پیر صاحب کے مقدس لفظ لقب سے تا دور قیامت زندہ پیر کہلوائیں گے اور زندہ رہیں گے۔